حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بابرکت گلوبند۔ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور بہت سے اصحاب خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ ایک بوڑھا آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بھوک کی شدت سے اس کے حواس ٹھکانے نہ تھے۔ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیجیے، بے لباس ہوں، لباس دیجیے، اور محتاج ہوں، میری مدد کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو اس وقت تمہاری حاجت روائی کے لیے کچھ بھی نہیں، البتہ تم فاطمہ کے دروازے پر جاؤ، وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کریں گی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حجرہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے سے بالکل ملا ہوا تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا کہ ازواج سے علیحدہ رہیں تو اسی حجرے میں قیام فرماتے تھے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو فاطمہ کے در پر لے جاؤ۔ بلال اسے وہاں لے گئے اور سائل نے اپنی حاجت بیان کی۔ جناب سیدہ کے گھر میں خود ہی کئی روز سے فاقہ تھا۔ فقیر کی حاجت سن کر ہر طرف نظر دوڑائی، مگر کوئی چیز سائل کو دینے کے لیے نظر نہ آئی، سوائے اس بکری کی کھال کے جس پر حسنین علیہم السلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے وہی کھال اس بوڑھے کو دے دی اور فرمایا، اسے لے جاؤ، شاید خدا اپنی برکت نازل فرمائے۔ اس نے عرض کیا، اے دختر رسول، مجھے بھوک کی شکایت ہے اور آپ مجھے یہ کھال دے رہی ہیں، میں اسے لے کر کیا کروں گا؟ یہ سن کر حضرت سیدہ نے فوراً اپنے گلے سے وہ گلو بند کھول دیا جو حضرت حمزہ کی بیٹی فاطمہ نے آپ علیہ السلام کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سائل کو دے کر فرمایا، اسے بیچ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ وہ سائل اسے لیے ہوئے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، تیرے لیے اب اس سے بہتر اور کون سی چیز ہوگی جسے فاطمہ دختر محمد نے تجھے دیا ہے؟ یہ سن کر حضرت عمار یاسر اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں خرید لوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرید لو۔ عمار نے اس سائل سے پوچھا، اس گلو بند کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا، صرف اتنا گوشت اور روٹی کہ میں سیر ہو جاؤں، اور ایک یمنی چادر کہ اس سے اپنا بدن چھپا لوں اور اس کو بچھا کر اپنے پروردگار کی عبادت کر لوں، اور ایک دینار کہ اسے راہ میں خرچ کر کے اپنے بال بچوں تک پہنچ جاؤں۔ حضرت عمار نے اتفاقاً اسی روز اپنا وہ حصہ بیچا تھا جو خیبر کی غنیمت سے ان کو ملا تھا۔ گلوبند کی قیمت سن کر کہنے لگے، میں اسے خریدتا ہوں۔ پھر اسے گھر لے جا کر اس کا مطالبہ پورا کر دیا اور فرمایا، اس کے علاوہ میں تجھے 20 دینار اور ایک اونٹ بطور ہدیہ دیتا ہوں تاکہ تو بآسانی اپنے اہل و عیال تک پہنچ جائے۔ وہ شخص خوش خوش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پھر آیا اور عمار کی سخاوت کا حال بیان کیا اور کہا، صرف آپ کی صاحبزادی کے صدقے میں میری کل حاجتیں پوری ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کو دعا دے کیونکہ وہی تیری حاجت روائی کا باعث ہوئی ہیں۔ اس شخص نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یہ دعا کی، خدا بندہ تو اس سخاوت کے بدلے فاطمہ کو وہ چیز عطا فرما جو کسی نے آنکھ سے نہ دیکھی ہو۔ تب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا نے آخرت میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ایسی ہی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کی اس شخص نے دعا مانگی ہے، اور دنیا میں اسے مجھ جیسا باپ، علی جیسا شوہر اور حسنین جیسے فرزند عطا کیے ہیں۔ حضرت عمار یاسر نے پھر اس گلو بند کو معطر کر کے ایک دوسری یمنی چادر میں لپیٹا اور اپنے سہل نامی غلام کو بلا کر دیا اور اس سے کہا کہ اس گلو بند کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جا، اور میں نے تجھے بھی حضرت ہی کے نظر کیا۔ وہ غلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عمار کی گزارش بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تحفہ فاطمہ زہرا کو دے آؤ، اور تجھ کو بھی میں نے انہی کو بخش دیا۔ غرض کہ وہ جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ گلو بند لے لیا اور غلام سے کہا، جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا۔ جناب سیدہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر وہ غلام مسکرایا۔ جناب سیدہ نے اس کے مسکرانے کی وجہ پوچھی۔
اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، میں اس گلومند کی برکت پر تعجب کرتا ہوں کہ بھوکے کو کھانا کھلایا، برہنہ کو کپڑے پہنائے، فقیر کو امیر کیا، غلام کو آزاد کروایا اور پھر اپنے مالک کے پاس لوٹ آیا۔